بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سوال یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو شریعت نے رخصت دے رکھی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں تو گناہ گار نہ ہوں گے، کیونکہ روزہ تو فرض ہے، لیکن کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لیے شریعت مطہرہ میں رخصت ہے؟ ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لیے شریعت مطہرہ میں رخصت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان لوگوں کا تذکرہ کریں گے جن کے لیے شریعت میں رخصت موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا، کسی بھی نفس کو پابند نہیں بناتا، مگر جتنی اس میں وسعت ہے، جتنی اس میں کشادگی ہے، جتنی اس کے اندر ہمت ہے، اتنا ہی اس پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے رخصت موجود ہے، اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ نمبر 1، مسافر شرعی، یعنی جو مسافر ہے اور سفر پہ نکل رہا ہے، اس کے لیے شریعت مطہرہ میں رخصت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دیگر ایام میں یہ گنتی پوری کر لے۔ تو مسافر شرعی کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ مسافر شرعی کسے کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر کے لیے آپ گھر سے نکلے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ مسافر شرعی کے لیے رخصت ہے۔ اور شرعی مسافر وہ ہوتا ہے جو گھر سے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو اسے مسافر شرعی کہتے ہیں۔ اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا اس پہ واجب ہوگی۔ اور اس کے بعد حاملہ عورت، اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ میں رخصت ہے۔ اگر روزہ رکھنے سے اس عورت کو نقصان ہوتا ہو یا اس کے حمل پہ اثر پڑتا ہو تو اس کے لیے رعایت ہوگی۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ روزہ رکھنا باعث نقصان ہے؟ اس کے 3 ذرائع ہیں، ان میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، کسی ماہر ترین ڈاکٹر نے کہا ہو کہ روزہ رکھنے سے صحت خراب ہو سکتی ہے یا بچے پہ اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر کا مشورہ قبول کرتے ہوئے عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا ہوگی، کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، سابقہ زندگی کا تجربہ ہو، وہ عورت پہلے حاملہ تھی، حالت روزہ میں اسے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، آکسیجن یا پانی کی کمی ہو گئی تھی، تو وہ سابقہ تجربہ اس عورت کے لیے اس رمضان میں بھی دلیل بن سکتا ہے، وہ اس تجربہ کی بنا پہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بارزاں اس روزے کی قضا کرے۔ نمبر 3، موجودہ مشاہدہ، یعنی ڈاکٹر نے بھی نہیں کہا، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن اس رمضان میں اس عورت نے روزہ رکھا اور حالت بگڑنا شروع ہو گئی اور بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ عورت اس روزہ کو توڑ سکتی ہے اور اس کو بنیاد بنا کر اگلے روزے بھی چھوڑ سکتی ہے۔ ان ذرائع میں سے کوئی ایک ذریعہ حاصل نہ ہو، صرف خوف، ڈر اور گھر والوں کی باتیں سن کر کہ اب روزہ چھوڑ دو، آئندہ رکھ لینا، ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ بچے کو دودھ پلانے والی عورت، اس کے لیے بھی شریعت میں رخصت موجود ہے۔ اگر اسے یقین ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کی ضرورت اس کے دودھ کے علاوہ کسی اور شے سے پوری نہیں ہوگی، اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ کسی ماہر طبیب اور ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے۔ اگر کوئی ماہر اور اجل طبیب اور حکیم یہ کہہ دے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس میں بھی وہ 3 ذرائع اختیار کر لیے جائیں جو ہم نے حاملہ عورت کے بارے میں عرض کیے ہیں۔ مریض، اگر اسے روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض کے بڑھ جانے کا یقین ہو یا دیر سے تندرست ہونے کا یقین ہو یا اسے یقین ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا تو اسے رخصت ہے، لیکن اس سلسلہ میں کسی ماہر طبیب سے مشاورت کر لینا بہتر ہے۔ اگر وہ کہہ دے تو اسے یقینی طور پہ رخصت ہوگی، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، مگر بعد میں ان چھوڑے گئے روزوں کی قضا کرے گا۔ یہ شیخ فانی، یعنی ایسا بزرگ جسے اتنی کمزوری ہے کہ وہ روزہ پورا نہیں کر سکتا، اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر ایسا بزرگ ہے کہ وہ گرمی کے موسم میں تو روزہ پورا نہیں کر سکتا مگر سردی کے موسم میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گرمی کے چھوڑے ہوئے روزے سردی میں رکھ کر ان کی قضا کرے۔ ہاں، اگر ایسا بزرگ ہے کہ اس کے لیے سردی گرمی برابر ہے، یعنی وہ سردی اور گرمی میں روزہ رکھنے کی قدرت ہی نہیں رکھتا، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ اب وہ قضا بھی نہیں کرے گا بلکہ ہر روزہ کے بدلے میں فدیہ ادا کرے گا۔ مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد کے لیے نکلا ہے، اس کے لیے بھی رخصت ہے۔ اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن جب جہاد سے واپس پلٹے گا تو ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر مجاہد روزہ رکھ کے جہاد کرتا ہے
تو اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ دگنا ثواب لکھتا ہے، اسے دوہرا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ امید ہے ان مسائل کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مسائل کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔